وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ دوستو، آج کل کے حالات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ ابھی ایک معاملہ نپٹا ہی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کا اور ایک معاملہ پیش آیا۔ ہم سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہت بابرکت ہے۔ وہ ہم سب کے امام ہیں، وہ سید الاولین و آخرین ہیں۔ ان کی شان میں ادنا سا بھی گستاخی کوئی ادنا سا ادنا کمزور مسلمان، کمزور ایمان والا مسلمان بھی ہرگز کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں، آپ کو جو حکم کیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے اور مشرکوں سے منہ موڑ لیجئے جو آپ سے مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی گستاخی کرتے ہیں، ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اما پارے میں اور مختلف صورت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ہلاک ہونے والا ہے، وہی برباد ہونے والا ہے۔ آپ کا مقام تو بلند ہے، آپ تو سید الاولین آخرین ہیں۔ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ اسلام کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں، آپ کی شان کے بارے میں، آپ کے اصحاب کے بارے میں، آپ کے ساتھیوں کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ ان پر دھیان مت دیجیے۔ یا قرآن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اسلام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہمیں ان کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہے دین کی سربلندی کا، دین کے احکامات کے نشر اشاعت کا، دین کی تبلیغ کا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف واپس لانے کا، ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ اور جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اسلام کے شان میں آل فول بکتے ہیں، اسلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، ان سے تو انشاءاللہ اللہ ہی نپٹے گا۔ ادھر چند دنوں سے واقعات ہندوستان میں بہت پیش آ رہے ہیں اور ان کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے، اور یہ واقعات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ جب سے نبی کی بعثت ہوئی ہے، جب سے اسلام آیا ہے، جب سے اس روئے زمین پر اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی ہے، اس وقت سے لے کر اسلام کے روز اول سے لے کر یہ واقعات ہر روز ہر زمانے میں کسی نہ کسی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا گستاخ، ایسا ملعون شخص کھڑا ہوتا ہے جو اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر طرح طرح کے جملے کستا ہے، اور اس وقت کے مسلمانوں نے، اس وقت کے علماء نے اپنے دور میں اس کا اچھی طرح دفاع کیا ہے اور صاف طور پر اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بھوک برداشت کر سکتا ہے، اپنے اوپر آفت برداشت کر سکتا ہے، لیکن مگر نبی کی شان میں اور اسلام کی شان میں ادنا سا بھی گستاخی مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس موقع پر اس ملک کی سیکولر عوام سے اور اس ملک کی سمجھدار طبقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ حکومت وقت سے مانگ کیجیے۔ سنجیدہ طبقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کے بارے میں، کسی بھی مذہبی رہنما کے بارے میں، کسی بھی مذہبی پیشوا کے بارے میں کوئی بھی شخص اول فول نہ بکے۔ آپ حکومت ہند سے مطالبہ کیجیے کہ حکومت ایسا قانون لائے کہ کسی کی پیشوا کے بارے میں کوئی گستاخانہ الفاظ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں تو اسلام کی تعلیمات یہ سکھاتی ہے کہ آپ کسی مذہبی پیشوا کے بارے میں، کسی دوسرے مذہب کے خداؤں کے بارے میں کبھی ان کے بارے میں اول فول باتیں مت کیجیے، کبھی ان کے بارے میں اپنی زبان مت کھولیے۔ ہم تمام مذہبی پیشواؤں کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں یہی اسلام سکھاتا ہے۔ ہم رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں، ہم کرشن جی کا احترام کرتے ہیں،
ہم بدھا کا احترام کرتے ہیں، ہم ہمارے سکھ بھائیوں کے ان کے خداؤں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اسلام کی تعلیمات سکھاتی ہے۔ اسلام کسی کو تکلیف دینے کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر ہم کسی مذہب کے بارے میں غلط زبانی کریں گے ان کے دلوں کو تکلیف ہوگی، ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اور جو بھی لوگ چاہے کسی مذہب کے بارے میں اپنی زبان کھولے، وہ اپنے مذہب کے سچے ماننے والے نہیں۔ یہ کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب کے بارے میں، اس کے مذہبی پیشوا کے بارے میں یہ بولنا ہرگز نہیں سکھاتا۔ چند لوگ جن کو سیاست کرنی ہوتی ہے، جن کو نفرت کو بانٹنا ہوتا ہے اور مذہبوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، قوموں کے درمیان نفرت پھیلا کر ان کو تقسیم کر کے ان پر سیاست کرنی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو عہدے پر باقی رہنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اسی لیے ایسے لوگ اس طرح کے اول فول اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ان کا انسانی سماج سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا انسانی سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا خدمت خلق سے کچھ واسطہ نہیں، یہ صرف ڈرامہ بازی کرتے ہیں، یہ صرف ڈھونگ کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے صاف طور پر اس وقت مطالبہ کرتا ہوں، جو بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ہندوستان میں قانونی اعتبار سے ہم اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ ضرور کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے اور قانون کے دائرے میں کرنا بھی چاہیے، مگر اس سے ہٹ کر آپ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے لائیے، خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کے سامنے مثال بنیے اور ان کو بھی اس بات کی تعلیمات مختلف زبانوں میں عام کیجئے۔ سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے دوسروں کے لیے ماڈل بننا ہے، اور جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بیان کرنے دیجئے، ان پر زیادہ دھیان مت دیجئے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں توحید و رسالت کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہمیں اللہ کے ایک ہونے کے پیغام کو عام کرنا ہے، نبی کی رسالت کو عام کرنا ہے۔ نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے اور رحمت للعالمین ہے، اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے اور رب العالمین ہے۔ ہمیں یہ پیغام لے کر اٹھنا ہے، اور جس نبی کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کی محبت اپنے ہم سینے میں بساتے ہیں، وہ رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، انہوں نے دشمنوں تک کو معاف کر ڈالا۔ پھر ہم کیوں ان موقعوں پر جذبات سے کیوں کام لیتے ہیں؟ پھر ہم کیوں ان موقعوں پر تشدد سے کیوں کام لیتے ہیں؟ سب لوگ نہیں کرتے چند لوگ ہیں، معاشرہ بدنام ہوتا ہے، پورا کمیونٹی بدنام ہوتی ہے، پوری مسلم قوم بدنام ہوتی ہے، پورا مسلم معاشرہ بدنام ہوتے ہیں۔ ہم جس اعلیٰ ذات کی طرف اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، کیا اس نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی ایسے تشدد کا سہارا لیا؟ اپنے جانی دشمن تک کو معاف کر ڈالتے تھے۔ ایک بڑھیا جو ان پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، کسی طرح نہیں آتی ہے، وہ تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ بڑھیا بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے سرکار تشریف لے جاتے ہیں، یہ اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بڑھیا اسلام کو قبول کر لیتی ہے۔ ہم کو یہ اخلاق پیش کرنے ہیں، ہمارے صرف کتابوں کے اندر ہم کو رکھنے کے لیے، صرف الماری میں سجانے کے لیے کتابیں نہیں ہیں، اس کو پڑھ کر دنیا میں عام کرنے کے لیے ہے۔ ہم اخلاق کا اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں اسلام سے۔ اور جو لوگ بھی کر رہے ہیں، ایک تو ان کو پولیٹکس ضرور کرنی ہے، مگر اور ایک وجہ ہے جو لا علمی میں کر رہے ہیں۔ اکثر ایسے جو لا علمی میں کرتے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، جو لوگ ایسے بیانات دیتے ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے، اللہ ہم سے پوچھیں گے اس بارے میں، کیا ایسی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں ایسے بیانات دینے پر مجبور کیوں ہوئے، آپ نے ان تک پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ دوسری بات ہے کہ ہم قانون کا دائرہ اختیار کرتے ہوئے قانونی دائرے میں رہ کر وہ اقدامات کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، مگر دوسرے ناحیے سے ہم کو یہ بھی کام کرنا ہے۔ ہم صرف زبانی دعوے نہ کریں، نبی کے محبت ہونے کا صرف ڈھونگ نہ کریں، ان کے محبت میں صرف ہم نعرے نہ لگائیں، بلکہ عملی طور پر پیش کریں، وہ سچی محبت ہے اور یہ وقت کا صحیح پیغام ہے۔ اور باقی جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو جاننے کے باوجود بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے ان سے تو اللہ ہی نپٹے گا۔ اللہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر ان کو مہلت دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو ان کی پکڑ سخت ہوتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ خود فرماتے ہیں میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری پکڑ تو بہت سخت ہے۔ ہمیں ان آیتوں پر یقین رکھنا چاہیے،
ان آیتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ صرف آیتیں اس وقت کے لیے نازل نہیں کی گئی ہے، یہ آج بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ آج بھی ہم اس سے پیغام حاصل کریں اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔